الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون، الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته، الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد، واللعن الأبدي على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فمن كلام له صلى الله عليه وآله وسلم: بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. درود بھیجیے محمد وآل محمد پر. اللهم صل على محمد. عربی زبان میں بہت سارے ایسے الفاظ ہیں کہ زیر زبر کی تبدیلی سے معانی بدل جاتے ہیں. مثلا انتا کی تے کو زبر دیں تو وہ مخاطب مرد کے لیے استعمال ہوتا ہے. انتا ایک مرد سے کہتے ہیں آپ. اسی طرح انتی تے کو زیر دیں تو وہ آپ اس صورت میں کہیں گے جب آپ کا خطاب کسی خاتون سے ہو. اچھا، اسی طرح شروع میں بھی، لفظ کے شروع میں بھی زیر زبر کے بدلنے سے معنی مکمل طور پر بدل جاتے ہیں. جیسے خلق اور خلق. خلق ظاہری شکل و صورت کے لیے کہا جاتا ہے. خلقت، انسان کی خلقت اچھی ہے، یعنی شکل و صورت اس کی اچھی ہے. انسان کے چہرے کے اوپر جن اعضاء پر انسان کے حسین یا جمیل ہونے کا دار و مدار اور انحصار ہے، وہ یہ چند ایک چیزیں ہیں. آنکھیں ہیں، ناک ہیں، رخسار ہیں، لب ہیں وغیرہ. یہ ظاہری چیزیں جو چہرے کے اوپر اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی ہیں، یہ تمام کے تمام اگر وہ حد اعتدال میں ہوں، یہ 4-5 اعضاء، تو وہ بندہ حسین کہلاتا ہے، وہ خوبصورت کہلاتا ہے. یعنی اس کی خلقت اچھی ہے، اس کی خلقت. جس طرح ظاہر میں چند اعضاء ہیں، وہ اگر خوبصورت ہوں، وہ معتدل ہوں، تو انسان حسین کہلاتا ہے، خوبصورت کہلاتا ہے، حسن عربی میں کہلاتا ہے. اسی طرح اگر یہ خے کو پیش دیں تو یہ خلق، یہ باطنی خوبصورتی کے لیے استعمال ہوتا ہے. انسان کے باطن میں بھی، نفس میں یا روح میں بھی اس کے بھی کچھ اعضاء ہیں، اس کی بھی جو ہے نا وہ کچھ خصوصیتیں ہیں، قوتیں یا طاقتیں ہیں. وہ اگر اعتدال میں ہوں تو بندہ حسن خلق، اخلاق حسنہ کا وہ مالک بن جاتا ہے. صرف ایک اخلاقی صفت کی وجہ سے، دو کی وجہ سے انسان
یعنی حسن خلق کا مالک نہیں بن جاتا یا با اخلاق نہیں بن جاتا جب تک وہ تمام کے تمام باطنی اعضاء اعتدال میں نہ ہو. یعنی یوں دوسرے الفاظ میں یوں کہیں، جو ظاہری قیافہ ہے اس کو خلق کہتے ہیں، اور جو باطنی قیافات ہے اس کو خلق کہا جاتا ہے. خلق کہا جاتا ہے. غضب ہے انسان کے اندر، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو پیدا کر کے اس میں غضب کو رکھا ہوا ہے. انسان کو غضبناک ہونے کے لیے کوئی کورس نہیں کرنا پڑتا، پیدائشی طور پر اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر غضب کو رکھا ہوا ہے. پیدائشی طور پر کھانے پینے کی خواہش خدا نے رکھ دی ہے. پیدائشی طور پر ہر حیوان میں، اسی طرح انسان کے اندر جنسی خواہش کو اللہ تعالیٰ نے وہ رکھا ہوا ہے. اچھا جی، تو اسی طرح شجاعت اور بہادری، یہ کچھ داخلی یا کہیں کہ نفس اور روح کی صفتیں ہیں. وہ اگر اعتدال میں ہو، حد اعتدال میں ہو، افراط اور تفریط نہ ہو، افراط اور تفریط نہ ہو، نہ غضب حد سے بڑھ جائے، اور وہ تہور کہلاتا ہے، وہ شجاعت نہیں ہے. وہ اگر حد سے وہ گر جائے تو وہ بزدلی ہے، وہ جبن جس کو کہتے ہیں، وہ قابل مذمت ہو جاتی ہے. تو یہ جو ظاہری اعضاء کا اعتدال میں رہنا، یہ حسن خلق کہلاتا ہے، اور باطنی اعضاء یا باطنی قیافہ اس کا خوبصورت ہونا، یہ خلق کہلاتا ہے، حسن خلق. یہ ایک ایسی صفت ہے کہ جس کو یعنی ایک مستحسن عمل سمجھا جاتا ہے. ایک مستحسن عمل، قابل تعریف عمل کرے کوئی تو اچھی بات ہے، لوگ اس کی تعریف کریں گے. نہ کریں تو ایک مستحسن عمل آپ سے ترک ہو گیا. ہر وہ عمل جو مستحسن ہے، اچھا ہے، اس کے ترک ہونے سے تو انسان کو گناہگار نہیں ہو جاتا، کچھ بھی نہیں ہوتا. مگر روایات کے اندر اس کو اتنی زیادہ اہمیت دی گئی ہے، حسن خلق کی اتنی تعریف کی گئی ہے. اسی طرح بد اخلاقی کی اتنی مذمت کی گئی ہے کہ حسن خلق کو امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام نے فرائض اور واجبات کے زمرے میں رکھا ہے، ان کی فہرست میں رکھا ہے، ان کے ساتھ رکھا ہے. بد اخلاقی کو محرمات کے زمرے میں رکھا ہے، محرمات کے زمرے میں رکھا ہے. مجالس میں تو بہت دفعہ یہ روایت میں آپ کی خدمت میں بیان کر چکا ہوں کہ جب پوچھا تھا آن حضرت سے کسی نے کہ لوگ موت سے کیوں ڈرتے ہیں، آپ حسن خلق کی اہمیت کا اندازہ لگائے کہ امیر المومنین کے نزدیک حسن خلق کی کتنی اہمیت ہے، بد اخلاقی وہ کتنی قابل مذمت ہے. اچھا، کیوں موت سے ڈرتے ہیں؟ فرمایا اس لیے کہ انہوں نے موت کی تیاری نہیں کی ہوتی ہے، اس لیے موت سے ڈرتے ہیں. موت کی تیاری کا کیا طریقہ ہے؟ مل استعداد للموت، موت کی تیاری کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ وہ اگر تیاری ہم کر لیں تو موت کا خوف جاتا رہے، موت سے ڈر نہ رہے. 3 کام بتائے ہیں، 3 کام بالکل سادہ سادہ. کسی کام کا مشکل یا آسان ہونا یہ کہتے ہیں نسبی ہے، نسبی نا. ہر کام سب کے لیے آسان بھی نہیں ہوتا، سب کے لیے مشکل بھی نہیں ہوتا. نہ ہر کام سب کے لیے مشکل ہوتا ہے، نہ سب کے لیے وہ آسان ہوتا ہے. ایک کام کسی کے لیے آسان ہوتا ہے اور کسی کے لیے مشکل ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں نسبی. نسبی جس کا قد 5 فٹ ہے وہ 6 فٹ کے مقابلے میں چھوٹے قد کا ہے، 4 فٹ کے مقابلے میں وہ بڑے قد کا ہے نا. نسبی، لمبا ہونا یا قد کا چھوٹا ہونا، قد کا بڑا ہونا، یہ نسبی ہے، نسبی. تو یہ ایک نسبی چیز ہے. کچھ کام
بعض کے لیے آسان ہوتے ہیں، بعض کے لیے مشکل ہوتے ہیں۔ یہ جو 3 کام امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے بتائے ہیں، انسان ان کو اگر اپنے زندگی کے معمولات میں شامل کریں تو آسان ہے، اور اتنے آسان ہے کہ اس کے بغیر انسان کو سکون نہیں ملتا۔ صرف آسان ہی نہیں ہے بلکہ ان کے بغیر انسان کو سکون نہیں ملتا، اضطراب کرب کا شکار ہو جاتا ہے اگر یہ 3 کام بندہ نہ کرے۔ کچھ لوگوں کے لیے وہ پہاڑ سے بھی زیادہ وہ سنگین ہو جاتا ہے۔ وہ 3 کام کیا ہیں؟ وہ 3 کام ہیں ادا الفرائض، واجبات کو بجا لانا ہوتا ہے۔ پہلا کام موت کے ڈر کو اپنے آپ سے دور رکھنے کے لیے واجبات کو بجا لانا ہوتا ہے۔ نمبر 2 واجتناب المحارم، حرام کاموں سے اجتناب، بچنا یا گریز کرنا ہوتا ہے۔ دیکھیں میں نے عرض کیا تھا کہ عام ایک مستحسن پسندیدہ کاموں میں شمار کرتے ہیں امیر المومنین۔ تیسری چیز جس کی جو موت کی تیاری کے لیے ضروری ہے وہ واشتمال المکارم، سادہ الفاظ میں، عام الفاظ میں با اخلاق بننا، حسن خلق کو اپنانا، مکارم اخلاق بنا، اخلاق حسنہ سے آراستہ ہونا، پھر فرمایا وَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ، یہ 3 کام جس دن کر لو، واجبات کی پابندی کرو، حرام کاموں سے اپنے آپ کو بچاؤ اور حسن خلق اختیار کرو، بد اخلاق نہ بنو، فَلَا تُبَالِ أَوْ وَقَعْتَ عَلَى الْمَوْتِ أَوْ وَقَعَ الْمَوْتُ عَلَيْكَ، پھر تجھے پرواہ نہیں ہوگی، ڈر نہیں رہے گا کہ تو موت کے اوپر جا کے گرتا ہے یا موت تیرے اوپر آ کے گرتی ہے۔ اس کے بعد فرمایا یہ آخری جملہ امیر المومنین کا ہم بہت سنتے اور سناتے ہیں، لیکن یہ پہلے 2-3 جملے نہیں بیان کیے جاتے۔ ان 2-3 جملوں کے بعد فرمایا وابن ابی طالب، ابو طالب کا بیٹا یعنی امیر المومنین، اس کو پرواہ نہیں ہے کہ وہ موت کے اوپر آ کے گرتی ہے یا موت اس کے اوپر آ کے گرتی ہے، موت کے اوپر جا کے گرتا ہے یا موت اس کے اوپر آ کے گرتی ہے۔ حسن خلق بڑی مستند روایت ہے۔ اچھا، یہ ایک تو حسن خلق کے بارے میں وہ چند ایک روایتیں نوٹ کر کے لایا ہوں، وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس کی کتنی زیادہ اہمیت ہے۔ ان اکمل المومنین ایمانا احسنہم خلقا، یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ درود بھیجیں گے؟ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مومنین میں یعنی ایمان کامل وہ رکھتا ہے، اکمل المومنین ایمانا، ایمان کے لحاظ سے سب سے زیادہ مکمل، یعنی جس کا ایمان، اس شخص کا ایمان سب سے زیادہ مکمل ہے، احسنہم خلقا، جس کا اخلاق باقیوں کے مقابلے میں احسن ہو، حسن خلق۔ ما یوضع فی میزان امرئ یوم القیامت افضل من حسن الخلق، روز قیامت میزان عمل میں رکھے جانے والے اعمال میں حسن خلق سے افضل کوئی عمل نہیں ہوگا۔ میزان عمل میں رکھے جانے والے اعمال، نیکیوں میں حسن خلق سے بڑھ کر کوئی نیکی جو ہے نا وہ نہیں ہوگی۔ احب الاعمال الی اللہ بعد الفرائض الخلق الحسن، یہ اسی حدیث کا تقریباً مضمون سمجھے نا۔ واجبات کے بعد اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے پسندیدہ، سب سے محبوب عمل یہ حسن خلق ہے، با اخلاق بننا۔ میں آج گنجائش نہیں ہے، انشاءاللہ اگلے خطبے میں شاید مزید وضاحت کروں کہ حسن خلق اس کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ جی اچھا، ایک حد تک تو ہم سب آگاہ ہیں، البتہ تھوڑے سے باریک بینی میں جانے کی ضرورت ہے۔ مستقل اخلاقیات پر مستقل کتابیں لکھی ہے لوگوں نے نا، اخلاقیات پر۔ ان صاحب الخلق الحسن
لہو مثل اجر صائم القائم، اللہ تعالیٰ با اخلاق آدمی کو یعنی وہ اجر اور ثواب عطا فرمائے گا جو دنوں کو روزے اور راتوں کو نمازیں پڑھنے والے مومن کو اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے حسن خلق کے نتیجے میں۔ اور آخری فرمان ہے ان الخلق الحسن، کون سوچ سکتا ہے کہ اس کا یہ اثر اور فائدہ اور برکت بھی ہو سکتی ہے۔ ان الخلق الحسن لیمیت الخطیئۃ کما تمیت الشمس الجلید، جلید برف کو کہتے ہیں، برف کو، وہ برف خانے میں برف جماتے ہیں نا، بہت بڑے بڑے، اس کے کیا کہتے ہیں اس کو، اس کو دھوپ میں رکھ دیں، دھوپ اس کو کس طرح پگھلا دیتا ہے، اس کو، اس برف کو کہتے ہیں اچھے اخلاق گناہوں کو اس طرح ختم کر دیتا ہے جس طرح یہ برف کو آفتاب سورج کی گرمی اور اس کی تپش اور حرارت جو ہے نا وہ جلاتی ہے، پگھلا کے جو ہے نا وہ رکھ دیتا ہے۔ معاذ بن جبل، سعد بن معاذ، بعض کہتے ہیں جنت البقیع میں، وہ آخر میں کہی تھا، بزرگ صحابی تھے، بزرگ صحابی، غالباً جنگ احد میں وہ زخمی بھی ہوئے تھے اور تقریباً اسی زخم کے نتیجے میں وہ شہید ہو گئے۔ البتہ یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ شہید کے کچھ مخصوص احکام ہوتے ہیں، اس کو غسل نہیں دیا جاتا، اس کو کفن بھی نہیں دیا جاتا، بلکہ انہی خونالود کپڑوں میں بغیر غسل اور کفن کے اس کو سپرد خاک کیا جاتا ہے۔ یہ اس شہید کا حکم ہے جو میدان جنگ میں دشمن کی گولی، تلوار، تیر یا نیزے سے شہید ہوا ہو، دشمن کے اسلحے سے، ایسے میدان جنگ میں خدا نخواستہ ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے اور وہ مر جاتا ہے، اس پر یہ احکام لاگو نہیں ہوں گے۔ اچھا، ادھر میدان جنگ میں زخمی ہو گیا، جس طرح بہت سارے وہ شہدائے احد جب جنت البقیع میں جاتے ہیں، ایک اجتماعی وہ قبر بنی ہوئی ہے، وہاں ہم بتاتے ہیں مومنین کو، حجاج کرام کو، کہ یہ شہدائے احد کی اجتماعی قبریں ہیں۔ احد، میدان احد کے اندر بھی ہے جناب حمزہ سید الشہداء، وہیں دفن ہے۔ اکثر شہدائے احد وہ زخمی ہو گئے تھے، ان کو زندہ علاج معالجے کے لیے مدینہ لایا گیا تھا اور مدینہ پہنچ کے وہ شہید ہوئے ہیں۔ اچھا جی، ان کے لیے شہید کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، لیکن ان پر یہ والے احکام لاگو نہیں ہیں۔ میدان جنگ میں، میدان احد میں زخمی ہوئے اور مدینہ آنے کے بعد 1 دن 2 دن مہینے کے بعد اسی زخم، اسی دشمن کے تیر یا تلوار کی وار سے کے نتیجے میں بے شک اور یعنی جان بھاگ ہوا ہو، لیکن اس پر یہ والے احکام لاگو نہیں ہوتے، اس کو غسل دیا جائے گا، کفن بھی پہنایا جائے گا اور وہ تمام احکام اس کے اوپر وہ لاگو ہوں گے۔ اچھا جی، یہ سعد زخمی ہوا ہے اور ادھر آ کے جان بحق ہوا ہے یا وہ شہید ہوا ہے، اس کی جنازے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت کی ہے۔ اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعلی محمد۔ آسمان کے فرشتوں میں تشییع جنازے میں شرکت کی ہے۔ ایک روایت کے مطابق 70,000، ایک روایت کے مطابق 90,000 فرشتوں نے جنازہ میں شرکت کی ہے، رسول خدا نے بھی شرکت کی ہے۔ اچھا، جبرائیل امین سے رسول خدا نے پوچھا تھا کہ یہ کیا ورد یا کیا عمل کرتا تھا یہ سعد، جس کی وجہ سے یہ اللہ نے اتنے فرشتوں کے ہمراہ اس کی تشییع جنازے میں شرکت کے لیے تمہیں بھیجا ہے۔ دیکھیں، یہ کام میں اور آپ بھی کریں نا، ہم بھی اس اجر، ثواب اور صلہ یا معاوضہ کا حقدار بن سکتے ہیں۔ فرمایا جبرائیل نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جواب دیا، لقراءتہ سورۃ التوحید قائما وقاعدا وراکبا وراجلا وذاہبا وجائیا۔
یہ اس لیے کہ یہ ہر وقت بیٹھا ہوا ہوتا، کھڑا ہوتا، کہیں جا رہا ہوتا، واپس گھر آ رہا ہوتا، سواری کی حالت میں ہوتا یا پیدل چل رہا ہوتا، ہر وقت یہ سورہ قل هو اللہ کی تلاوت کرتا رہتا تھا۔ یہ اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے اچھا جی اس کی قبر میں رسول خدا خود اترے ہیں، اس کو قبر میں خود اتارا ہے۔ اس کی ماں نے بعض روایات میں ہے ابشر بالجنہ یا سعد یا ہنیئا لک یا سعد بالجنہ، رسول خدا کے سامنے اس کی والدہ نے کہا کہ سعد بیٹے تمہیں جنت کی مبارک ہو۔ رسول خدا نے فرمایا لا تحتمی علی اللہ، یہ اپنا فیصلہ جو ہے وہ خدا کے اوپر مسلط مت کرو، یہ تمہیں کیسے پتہ چل گیا کہ جنت چلا گیا ہے؟ آپ نے اندازہ لگایا شہید ہوا ہے، شہید اسی جنگ میں زخمی ہوا ہے، اسی کے نتیجے میں وہ شہید ہوا ہے، اور رسول خدا نے بھی جنازے میں شرکت کی ہے، آسمان کی فرشتوں نے بھی جنازے میں شرکت کی ہے۔ تو کہا کہ یا رسول اللہ آپ نے جنازہ میں شرکت کی، آپ نے اس کے حق میں دعا کی، وہ فرشتے تو خیر اس کی ماں کو نظر نہیں آتے تھے، تو یہ جنت ہی جائے گا اور کہاں جا سکتا ہے؟ فرمایا یہ انجام کے طور جنت میں جائے گا۔ بہت عبرتناک سبق آموز ہے۔ کہا کہ ابھی ابھی وہ عذاب قبر میں مبتلا ہے، عربی میں زغطۃ القبر کہتے ہیں۔ بہت ساری روایات ابھی اس موضوع پہ میں مطالعہ کر کے آ رہا ہوں، ضاد غین توئین بے گولتے، زغطۃ القبر، فارسی میں فشار قبر کہتے ہیں، اردو میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، فشار قبر، فشار قبر۔ کم لوگ اس سے بچیں گے، یہ قبر کی دیواریں آتی ہیں اور بندے کو دباتی ہیں یا دبوچتی ہیں۔ کہا ابھی ابھی یہ عذاب قبر میں مبتلا ہے۔ کیوں، کیا وجہ ہے؟ فرمایا لسوء خلقہ مع اہلہ، کیونکہ یہ اہل خانہ کے ساتھ اس کا سلوک، برتاؤ اور رویہ اچھا نہیں تھا، بیوی کے ساتھ، ماں والدین کے ساتھ، اولاد کے ساتھ۔ اب یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ میں آپ کے سامنے تعریف کروں خوش اخلاق کسے کہتے ہیں، بد اخلاق کسے کہتے ہیں، ہم سب سمجھتے ہیں کہ خوش اخلاق کس کو کہتے ہیں، بد اخلاق کسے کہتے ہیں۔ ایک دن میں نے کہا تھا کہ اگر آدمی مثلا بیٹا ہو یا والد ہو، سردیاں ہیں اور وہ آتے ہیں اور دروازہ بند نہیں کرتے، تو گھر کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ وہ مختلف انداز ہوتے ہیں نا، تو ایک انداز ہوتا ہے کہ دروازہ کیوں نہیں بند کیا، یعنی اس میں کوئی خاص فلسفہ ہے کہ جی جو آپ اس سے پوچھ رہے ہیں دروازہ کیوں بند نہیں کیا ہے، یہ دروازہ کیوں بند نہیں کیا، یہ ایک طرح کی سرزنش ہے، یہ گویا آپ ڈانٹ رہے ہیں، وہ ایک یہ انداز ہے، یہ بد اخلاقی ہے، دروازہ کیوں نہیں بند کیا۔ دوسرا یہ ہے کہ دروازہ کھلا رہ گیا ہے، اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ دروازہ بند کریں، اس کا مطلب بھی یہ ہے کہ دروازہ بند کریں۔ لیکن اگر آپ یہ کہتے دروازہ کھلا رہ گیا ہے، یہ حسن خلق ہے، اور اگر کہتے دروازہ کیوں نہیں بند کیا، یہ بد اخلاقی ہے۔ یہ ایک نمونہ ہے انسان کی جانب، وہ زندگی میں حسن خلق کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے۔ ایسی آداب زندگی میں اس کو شامل نہ کریں، اتنی اہمیت دیں جتنے واجبات کو بجا لانے کی اہمیت دی ہے امیر المومنین علیہ السلام نے، یا محرمات کو ترک کرنے کو اتنی اہمیت دی ہے۔ فرمایا کہ جو آدمی یہ 3 کام کرے، واجبات کی پابندی کرے، حرام کاموں سے اپنے آپ کو بچائے اور حسن خلق اختیار کرے، وہ موت کا خوف اس کے دل سے جاتا رہتا ہے، لا یبالی، اس کو پرواہ نہیں ہوگی کہ موت اس کو اوپر آ کے گرتی ہے یا یہ موت کے اوپر جا کے گرتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اخلاق حسنہ کو اپنانے اور اخلاق رذیلہ یعنی ناپسندیدہ اخلاقی صفات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اللهم صل
محمد اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین ولا سیما علی ابن امہ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاة والسلام وعلى ابنته الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وعلى سبطيه الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلى علي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي الباقر وجعفر بن محمد الصادق وموسى بن جعفر الكاظم وعلي بن موسى الرضا ومحمد بن علي التقي وعلي بن محمد النقي والحسن بن علي العسكري والخلف الحجة المهدي المنتظر اللهم عجل فرج وسهل مخرجه ليملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا واللعن الأبدي على أعدائهم أجمعين أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في أما بعد فمن كلام له صلى الله عليه وآله وسلم إن الله جعل لأخي علي بن أبي طالب فضائل لا تحصى كثرة. مومنین کرام، اس میں کوئی شک نہیں ہے، شیعہ علماء کرام نے بھی اپنے احادیث کی کتابوں میں اس مضمون کو بیان کیا ہے، اور اہل سنت کے بھی قابل احترام علماء کرام نے اس مضمون کے فضائل اور احادیث کو بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کو اتنے زیادہ فضائل اور مناقب سے نوازا ہے کہ لا یحصیٰ کثرتاً، ایک عام آدمی آپ کے فضائل کو شمار نہیں کر سکتا. اور یہ بھی طولانی حدیث کا مضمون ہے، طولانی حدیث کا مضمون کہ امیر المومنین کی ایک فضیلت کو جو بیان کرتا ہے، ایک فضیلت کو جو بیان کرتا ہے، خدا اس کے گناہ بخشتا ہے. اگر آپ کسی محفل میں بیٹھے ہیں، مجلس میں بیٹھے ہیں، جمعہ کے خطبے میں بیٹھے ہیں اور بیٹھ کے سامعین میں شامل ہو کے ایک امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی فضیلت کو سنتے ہیں، آپ کو فضیلت سننے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو بخشتا ہے. تیسرا جو حدیث میں ہے، آپ اگر پڑھے لکھے ہیں مطالعے کر سکتے ہیں تو فرمایا من کتب فضیلۃ من فضائل علی لم تزل الملائکۃ تستغفر له ما بقی منہ الرسم. جو ایک علی کی فضیلت تحریر کرے، تحریر اپنی ڈائری میں، آج کل موبائل میں ایک علی کی فضیلت لکھے، وہ الحمدللہ ان مجالس کی برکت سے درجنوں بلکہ سینکڑوں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل آپ کو زبانی یاد ہیں. عربی متن یاد نہ بھی ہو تو اس کا اردو مفہوم، کس شیعہ کو یہ اس حدیث کا مضمون یاد نہیں ہے کہ رسول خدا نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. سب کو پتہ ہے. کس کو نہیں معلوم کہ رسول خدا نے فرمایا وہ خندق کی جنگ خندق میں علی کی ایک ضربت جن اور تمام جنات اور انسانوں کی عبادت سے افضل ہے. سب الحمدللہ ان مجالس کی برکت سے امیر المومنین کے سینکڑوں فضائل اور مناقب آپ کو ازبر یعنی زبانی یاد ہیں. ان میں سے کوئی ایک اپنی ڈائری میں لکھیں، اس پر عمل کریں، آپ کو بھی اجر ملے گا، مجھے بھی اجر ملے گا. جو آدمی ایک علی کی فضیلت لکھے اپنی ڈائری میں، ڈائری کا لفظ روایت میں نہیں ہے، کہیں بھی عام کاپی میں لکھیں، اپنے وہ ایک بہترین وہ ایک بینر سا بنائیں اور وہ
کیا کہتے ہیں فریم میں جو ہے نا وہ لگا کے اپنے بیٹھک میں آویزان کرے. آپ آویزان کرے, ہر آپ کا مہمان آ کے اس کو پڑھے گا جی, پڑھنے والے کو بھی ثواب ملے گا. آپ نے اس کو فریم میں البتہ معتبر حدیث لکھیں, معتبر حدیث, ہاں معتبر حدیث لکھیں, اس کو لکھیں. اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ لم تزل الملائکۃ تستغفر لہ ما بقی منہ الرسم. جب تک ڈائری میں یا عام کاپی میں یا اس فریم میں اس تحریر کے آثار موجود ہیں, اللہ کے فرشتے آپ کے لیے طلب مغفرت کرتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں. ہاں, فرشتے جب آپ کے لیے طلب مغفرت کریں گے, یقیناً اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو مسترد نہیں کرے گا. من کتب فضیلۃ من فضائل علی جی لم تزل الملائکۃ تستغفر لہ ما بقی منہ الرسم. یہ اللہم صلی اللہ علیہ محمد, یہ جو ہم امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل بیان کرتے ہیں مجالس کے اندر, ہمیں بیک وقت کئی فائدے اس سے ملتے ہیں. بیک وقت کئی فائدے ملتے ہیں. نمبر ایک, اس حدیث کی روشنی میں ہمارا ایمان ہے رسول خدا کے فرمان پر. جب علی کی فضیلت بیان کرتے ہیں تو خدا ہمارے گناہوں کو بخشتا ہے. ہم اپنی بخشش کی خاطر امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ فضائل کو بیان کرتے ہیں, تاکہ بیان فضائل کے نتیجے میں اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو بخشے. دوسرا مقصد یا فائدہ, وہ لوگوں کو ہدایت دینا ہے, لوگوں کو صراط مستقیم دین حق کی طرف دعوت دینا ہوتا ہے. شاید کوئی ہدایت پائے, شاید کوئی ہدایت پائے. اور یہ کوئی نہ ہونے والا کام نہیں ہے. آج کل بڑی تیز رفتاری سے جو ہے نا یہ کام ہو رہا ہے. چھپائے جاتے ہیں امیر المومنین کے فضائل کو, اہل بیت اطہار علیہ السلام فضائل کو. اس زمانے میں بھی, علی کے زمانے میں بھی, آج بھی, ہر دور میں امیر المومنین کے فضائل کو چھپانے کی کوشش کی گئی ہے. مستند تاریخ میں ہے جو قرآنی آیات امیر المومنین کی شان میں نازل ہوئی تھی, ان کو لے جا کے علی کے دشمنوں کو اوپر فٹ کیا گیا ہے. تاریخ کامل کے اندر یہ تاریخ کامل مبارک میں لکھا ہوا ہے. اور جو علی کی دشمنوں کی مذمت میں نازل ہوئی تھی, ان کو لا کے علی کے اوپر فٹ کیا گیا ہے. ہم زیادہ سے زیادہ بیان کرتے ہیں تاکہ ان دشمنوں کی کوششوں کو ناکام بنا سکیں. یہ ہماری صرف ہمارا وہ حق ہی نہیں ہے, بلکہ ہمارا فرض بھی ہے. یہ ہمارا مقصد ہوتا ہے. یہ جو خصوصیت کے ساتھ یہ تمہید میں نے اس لیے باندھی ہے, آپ کو پتہ ہے یہ وہ ایک مولوی نے وہ ہمارے اذان کا مذاق اڑایا ہے, اذان کا مذاق اڑایا ہے. ہمارے بعض مومنین ہماری مسجد میں اشہد ان علی ولی اللہ کہتے ہیں, اشہد ان علی حجت اللہ کہتے ہیں, ٹھیک ہے جی. بعض مومنین کافی زیادہ فضائل کو بیان کرتے ہیں, اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین و قاتل المشرکین و اولاد المعصومین حجج اللہ. یہ جتنے بھی القاب جو فضائل پر مشتمل ہیں بعض مساجد میں بیان کیے جاتے ہیں, یہ تمام کے تمام فضائل ہمارے اہل سنت کے بزرگ علماء کرام نے امیر المومنین کے فضائل کے طور پر رسول خدا کی زبان مبارک سے بیان کیے ہیں. ان کو آپ کی نقل اتارنے سے یہ اس فضیلت میں کمی نہیں آتی. نقل اتارنا یہ کوئی مشکل کام نہیں ہوتا. مجھے رحم آتا ہے ان سامعین پر جو اس طرح کے غیر ذمہ دار, غیر مہذب زبان استعمال کرنے والے کی گفتگو سنتے ہیں اور اس کو داد دیتے ہیں, ہنستے ہیں. ایک بندہ ان میں ایسا نہیں ہے جو اسے یہ کہے کہ بھائی آپ نے اگر اپنے آپ کو برحق ثابت کرنا ہے, اپنے مکتب کو, اپنی فرقے کو سچ اور حق ثابت کرنا ہے, کوئی منطقی دلیل دو. یہ کیا ہے دوسروں کی آزان کی نقل اتارو. ہمارے رونے کی نقل اتارتا ہے, رونے کی نقل اتارتا ہے. یہ اہل سنت کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ رسول خدا جہاں ہمارا جب بچہ 1 سال کا ہوتا ہے ہم سالگرہ مناتے ہیں, کیک لا کے کاٹتے ہیں,
دوست احباب گفٹ لے کے آتے ہیں، بچے کے لیے کھلونے لے کے آتا ہے، کوئی سوٹ لے کے آتا ہے. ہاں ولادت کے وہ 1 سال گزر جائے تو سالگرہ مناتے ہیں، خوشی مناتے ہیں. امام حسین کی ولادت، جس طرح ولادت کے دن رسول خدا روئے، ولادت کے 1 سال کے بعد مسجد النبی میں اصحاب کے مجمع میں یہ امام حسین کی شہادت سے پہلے شہادت پڑھی رسول خدا نے، میری امت کے لوگ میرے نواسے کو شہید کر. رسول خدا خود بھی روئے، اصحاب کا مجمع بھی زار و قطار رویا ہے. ان اصحاب کی بھی نقل اتارو، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی نقل اتارو. نقل اتارنے سے وہ کسی کے مذہب میں کوئی وہ کمزوری ثابت نہیں ہوتی، نہ آپ کے مکتب کو اس سے تقویت ملتی ہے. ہم بھی آپ کے اذان کی نقل اتار سکتے ہیں. یہ وہ الصلاۃ خیر من النوم، یہ اس کی نقل یعنی برے سے برے انداز میں بھی اس کو پیش کیا جا سکتا ہے. وہ جو ہم علی کے فضائل علی اذان میں بیان کرتے ہیں، وہ فضائل رسول خدا نے علی کے لیے بیان کیے ہیں. اور یہ الصلاۃ خیر من النوم یہ رسول خدا کا فرمان نہیں ہے. اس کو تو حضرت عمر نے یہ اچھا لگا، ان کو کہا کہ اس کو اذان میں شامل کرو. نعمت البدعہ، یہ بہت اچھی بدعت ہے. وہ آپ سو رہے تھے، وہ فجر کے موقع پر کسی نے آ کے ان سے کہا الصلاۃ خیر من النوم، وہ نیند سے نماز بہتر ہے. یہ جملہ ان کو اچھا لگا اور کہا کہ آئندہ اذان میں جو ہے نا اس کو شامل کرو. میں نقل اتاروں گا، میں بھی اپنے طور پر خفت، میری ضمیر میری ملامت کرے گی، اور میرے مہذب جو سامعین یا مجمع ہے نا ان کو بھی برا لگے گا کہ کسی کی عبادت کی نقل اتاری جائے. یہ انتہائی قابل مذمت اور گھٹیا حرکت ہے. اور ایک نہیں، اس کے نمونے بہت سارے ہیں. میں بطور نمونہ، یہ میرے ہاتھ میں جو کتاب ہے، اس کتاب کا نام ہے المناقب. یہ تالیف ہے الموفق بن احمد بن محمد المکی الخوارزمی. مسلم اہل سنت کے علماء کرام میں ان کا شمار ہوتا ہے. وہ امیر المومنین کے فضائل بیان کرتے ہیں سند کے ساتھ نا. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ آپ کو بتانے کے لیے کہ ہم جتنے بھی القاب خصوصاً آذان میں امیر المومنین کے بیان کرتے ہیں نا، آذان میں وہ سب القاب اور فضائل رسول خدا کی زبان مبارک سے جاری ہوئے ہیں. اچھا جی، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نزل علیہ جبرائیل علیہ السلام صبیحۃ یوم فرحا مستبشرا. رسول خدا فرماتے ہیں کہ ایک دن سویرے سویرے جبرائیل امین خوشی خوشی میرے پاس آئے، نازل ہوئے. بڑے خوش تھے جبرائیل امین، میرے پاس آئے، نازل ہوئے اور بہت خوش تھے. فقلت حبیبی مالی اراک فرحا مستبشرا. حبیبی، دیکھیں نا کتنے خوشگوار تعلقات ہیں رسول خدا اور جبرائیل میں. حبیبی، حبیب محبوب کو کہتے ہیں، محبوب کو نا. حبیبی، اے میرے محبوب. رسول خدا جبرائیل سے کہتے ہیں حبیبی مالی اراکا فرحا مستبشرا، میں آپ کو آج وہ خوش خوش دیکھ رہا ہوں، اس کی کیا وجہ ہے؟ فقال یا محمد کیف لا اکون کذالک، کیوں نہ میں خوش ہوں. وقد قرت عینی بما اکرم اللہ بہ اخاک ووصیک وامام امتک علی بن ابی طالب علیہ السلام. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے بھائی علی، آپ کے وصی اور آپ کی امت کے امام کو جو کرامت بخشی ہے، اس کی وجہ سے میری آنکھوں کو ٹھنڈک نصیب ہوئی ہے. جن کرامات سے یہ ان فضائل سے نوازا ہے، اس کی وجہ سے یہ میری آنکھوں کو ٹھنڈک نصیب ہوئی ہے. بما اکرم اللہ بہ اخاک ووصیک. یہ کتنے فضائل بیان ہوئے. انت اخی فی الدنیا والآخرہ. شیخ امیر المومنین کے حالات زندگی میں ہم نے ان کو کہا کہ یہ لکھو، مواخات جو ہوا ہے اس میں رسول خدا نے علی کو اپنا بھائی بنایا ہے. اتنی کتابوں میں ہے، وہ
3 دفعہ، یہ حدیث بھی میں نے سنائی ہے، رسول خدا نے 1 دفعہ نہیں 3 دفعہ فرمایا ملعون ملعون من کتم علمہ، جو اپنا علم چھپاتا ہے نا مصلحتوں کا شکار ہو کے، اس پر رسول خدا نے لعنت بھیجی ہے۔ میں نے کہا بھی بھئی یہ لکھو کہ بھائی بنایا ہے، اور فرمایا ہے انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تو دنیا بھی میرا بھائی ہے اور آخرت بھی میرا بھائی ہے۔ یا وصیہ کا وہ امام امتی کا علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ فقلت، اچھا رسول خدا یہ سوچنا بہت مشکل ہے کہ رسول خدا کو وہ فضائل معلوم نہ ہوں جن سے اللہ تعالیٰ نے امیر المومنین کو نوازا ہے، جو کرامت بخشی ہے۔ جبرائیل امین کی زبان مبارک سے علی کے فضائل کو جاری کروانا چاہتے ہیں رسول خدا۔ فرمایا وَبِمَا أَكْرَمَ اللَّهُ بِهِ وَبِمَا أَكْرَمَ اللَّهُ أَخِي وَإِمَامُ أُمَّتِي، اللہ تعالیٰ نے میرے بھائی اور میرے امت کے امام کو کن کن فضائل سے نوازا، کن کن کرامتوں سے نوازا؟ قالا باہا بعبادتہ البارحہ ملائکتہ وحملت عرشہ۔ گزشتہ رات علی کی وہ عبادت کو دیکھ کے آسمان کے فرشتے اور عرش الہی کو اٹھانے والے فرشتے انہوں نے آپس میں فخر اور مباحات کیا ہے علی کی عبادت کو دیکھ کے، علی کی عبادت کو دیکھ کے۔ وقالا وَبِمَا أَكْرَمَ اللَّهُ بِهِ أَخِيكَ قَالَ بَاهَا بِعِبَادَتِهَا الْبَارِحَةَ، نہیں اللہ فرشتوں نے نہیں، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے درمیان علی کی عبادت کی وجہ سے اللہ نے فخر اور مباحات کیا ہے۔ وقالا، اور اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا ہے ملائکتی، میرے فرشتوں انظروا الی حجتی فی ارضی، کیا کہتے ہیں ہم؟ اشہد ان علیا حجت اللہ، ایسا کہتے ہیں نا، یہ لکھا ہوا ہے، یہ انظروا ملائکتی، دیکھو الی حجتی فی ارضی علی عبادی، میری زمین پر میرے بندوں پر میرا جو حجت ہے اس کو دیکھو۔ نبی کے بعد، یعنی نبی کے بعد میری امت پر کے اوپر روئی زمین پر جو میری حجت ہے اس کو دیکھو۔ فقد اقر خطہ فی التراب تواضعا لعظمتی، میری عظمت کے برابر میں علی نے اپنا رخسار خاک پر رکھ دیا ہے۔ وَأُشْهِدُكُمْ، اور خدا نے فرمایا فرشتوں سے میں تمہیں گواہ بناتا ہوں انہو امام خلقی و مولا بریتی، وہ میری مخلوق کا امام بھی ہے اور میری بریت کا وہ مولا بھی ہے، یعنی میری بریت کا دوست ہے، ناصر مددگار ہے۔ ابھی ہم تو حضرت علی کو کہتے تھے، ابھی یہ ہمارے بعض اہل سنت علماء وہ اپنے وہ جو خلفاء ہیں ان کے لیے یہ لفظ استعمال کرنا شروع کر دیا ہے۔ اب ان سے پوچھیں کہ آپ نے ان کے لیے مولا کا لفظ استعمال کیا، وہ بھی ناصر مددگار کے معنی میں ہے یا اس معنی میں استعمال کر رہے ہیں جس معنی میں ہم امیر المومنین کے لیے اس لفظ کو استعمال کرتے ہیں؟ دوسری روایت میں ہے یعنی انس بن مالک جو رسول خدا کے خدمت گزار تھے، قال رسول اللہ اذا کان یوم القیامہ، جب قیامت کا دن ہوگا، ینادون علی ابن ابی طالب بسبعت اسماء، 4 اسماء القاب سے علی کو بلایا اور پکارا جائے گا، یا صدیق، یا دال رہنما کو کہتے ہیں، رہنما رہنمائی کرنا، حق کا راستہ دکھانا، یا عابد، یا ہادی، یا مہدی، یا فتح، یا علی، مرو انت و شیعتک الی الجنت بغیر حساب، آپ اپنے شیعوں کو لے کے جنت میں داخل ہوں۔ یہ ایسے میں نے بطور نمونہ، یہ پوری کتاب ہے، انہوں نے
یعنی جو نمبر شمار جس کا میں نے انتخاب کیا ہے، یعنی حدیث نمبر 322، اس کو میں نے صرف یہ بتانے کے لیے کہ علی خدا کی زمین پر لوگوں کو پر حجت خدا ہے، اس کا انتخاب کیا ہے، ورنہ بہت ساری یہ پوری کتاب جو ہے وہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل المناقب پر مشتمل ہے۔ تو ہماری درخواست ان دوستوں سے یہ ہے، ہاں یہ انہوں نے جس طرح کی یہ وہ اکثر جسارت کرتے رہتے ہیں، مسلسل 2 سال یہاں ہم نے قرآن پر ان کے ساتھ کام کیا ہے۔ وہ وہاں سے آتے تھے، ہم یہاں سے جا کے ادھر آپ کے NCC کے آفس میں ہم میٹنگ کرتے تھے، ہاں ادھر اس طرح کی وہ جو ہے نا وہ عوام فریب جو ہے نا وہ باتیں نہیں کرتے تھے، لیکن جب اپنے مجمع کے سامنے شاگردوں کے سامنے ہوتے ہیں تو ان کا ہمارے بارے میں رویہ اور ہوتا ہے اور یہاں ان کا رویہ اور ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین حق کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔